السلام علیکم دوستوں۔ پاکستانی ڈرامے اور ہماری برباد ہوتی ہوئی نسل، ایک دردناک حقیقت۔ آج کا مسلمان عجیب دور سے گزر رہا ہے۔ دل بے چین ہے، سکون ختم ہو چکا ہے، عبادت میں مزہ نہیں رہا اور گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس، ہمیں اپنی بیماری کا سبب نظر نہیں آتا۔ انہی بیماریوں میں ایک خطرناک بیماری پاکستانی ڈراموں کی لت بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ڈرامہ ہی تو دیکھتے ہیں، لیکن اس میں کیا حرج ہے؟ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ شیطان کبھی انسان کو ایک دم گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، وہ آہستہ آہستہ دل کو خراب کرتا ہے۔ پہلے ایک ڈرامہ، پھر دوسرا، پھر پوری رات کا جاگنا، پھر نمازوں کا قضا ہونا، پھر دل سے قرآن کی محبت ختم ہونا، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اللہ رب العزت سے کتنی دور ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستانی ڈرامے صرف کہانیاں نہیں ہوتے، یہ آہستہ آہستہ انسان کی سوچ بدل دیتے ہیں۔ آج کتنی بیٹیاں ڈراموں سے سیکھ رہی ہیں کہ ضد کرنا ہی محبت ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہی آزادی ہے، اور ہر خوبصورت چیز ہی کامیابی ہے۔ کتنے بیٹے ڈراموں سے سیکھ رہے ہیں کہ غصہ کرنا مردانگی ہے، اور ہر وقت عشق و محبت میں رہنا ہی زندگی سمجھتے ہیں۔ یہ ڈرامے رشتوں کی عزت ختم کر رہے ہیں، ماں باپ کی عظمت کم کر رہے ہیں، اور بے حیائی کو عام کر رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ گناہ کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، اب ڈرامے گناہ کو نارمل بنا رہے ہیں۔ نامحرم لڑکی لڑکا کی دوستی، جھوٹ، دھوکہ، بدلہ، بے پردگی، یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو بری نہیں لگتی، کیوں؟ کیونکہ دل بار بار وہی چیز دیکھ رہا ہے، اس کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، انسان کی آنکھ صرف دیکھتی نہیں، دل پر اثر بھی ڈالتی ہے۔ جو آنکھیں ہر وقت گناہ دیکھے، اور وہ آنکھیں ایک دن قرآن پڑھتے ہوئے بھی سکون محسوس نہیں کرتی۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ، اور سب سے بڑا نقصان بھی یہ ہے کہ انسان کی عبادت متاثر ہوتی جا رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو 2 گھنٹے ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں مگر 5 منٹ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ کتنے لوگ رات بھر موبائل پر ایپیسوڈ دیکھتے ہیں مگر فجر کی نماز کے لیے انہیں اٹھتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے۔ اگر شیطان انسان سے نماز چھین لے تو اس سے بڑی کامیابی اس کی اور کیا ہوگی؟ حضرات، غور فرمائیے، پاکستانی ڈراموں میں اکثر عشق و محبت کو اس انداز میں دکھایا جاتا ہے کہ نوجوانوں کے دل خراب ہونے لگتے ہیں، پھر وہ حقیقی زندگی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ زندگی بھی فلموں اور ڈراموں جیسی ہونی چاہیے، جہاں ہر وقت محبت، تعریف اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو ڈپریشن اور غصے اور بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ڈرامے حقیقت نہیں ہوتے، وہ صرف اداکاری ہوتی ہے۔ اصل زندگی میں صبر کرنا پڑتا ہے، رشتے نبھانے پڑتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ آج کتنے گھروں میں ٹی وی اور موبائل نے برکت کو ختم کر دی ہے۔ گھر میں قرآن کی آواز کم سنائی دیتی ہے، مگر ڈراموں کی آوازیں ہر وقت گونجتی رہتی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں دل بے چین رہتا ہے، گھر میں سکون نہیں ہوتا، ہر وقت لڑائی رہتی ہے۔ یاد رکھو، جس گھر میں گناہ داخل ہو جائے وہاں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ سکون صرف اللہ رب العزت کی یاد میں ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، مگر آج انسان سکون موبائل میں تلاش کرتا ہے، ڈراموں میں تلاش کر رہا ہے۔ حالانکہ سکون صرف سجدوں میں ہے۔ ایک لمحہ سوچو، اگر موت آ جائے اور آخر وقت میں ہمارے موبائل پر ڈرامہ چل رہا ہو، اگر قیامت کے دن اللہ پوچھ لے میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی، تم نے ان سے کیا دیکھا؟ میں نے تمہیں وقت دیا تھا، تم نے اسے کہاں خرچ کیا؟ تو کیا جواب ہوگا؟ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ اداکار بھی مر جائیں گے، ڈرامے بھی ختم ہو جائیں گے، مگر اعمال باقی رہے گا۔ قبر میں نہ موبائل ساتھ جائے گی، نہ ایپیسوڈ، نہ اداکار، صرف اعمال جائیں گے۔ اس لیے بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو بدلو۔ اگر دل سخت ہو گیا تو قرآن کی طرف لوٹو، اگر آنکھیں گناہ دیکھ کر تھک گئی ہیں تو انہیں پاک چیزوں کی طرف لگاؤ۔ اسلامی بیان سنو، نعت سنو، قرآن کی تلاوت سنو، کیونکہ دل وہی بنتا ہے جو بار بار سنتا اور دیکھتا ہے۔ اگر تم اپنے دل میں نور چاہتے ہو تو اپنے موبائل کو پاک کرنا ہوگا۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھو، دنیا کی ہر چھوٹی محبت ختم ہو جائے گی مگر اللہ رب العزت کی محبت
ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ڈراموں سے نہیں، اپنے رب سے محبت کرو، کیونکہ ڈرامے صرف وقت گزاری دیتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کی یاد دل کو زندگی دیتی ہے۔